نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض ومأواهم النار ولبئس المصير صدق اللہ العظیم۔ سورہ نور کی آیات مبارکہ ہیں۔ گزشتہ آیات مبارکہ میں اللہ سبحانہ و تعالی نے نام نہاد مسلمانوں کا تذکرہ کیا تھا کہ جو دعوے تو بڑے رکھتے ہیں، بڑی بڑی قسمیں کھاتے ہیں اپنی سچائی کی، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ لوگ منافق اور جھوٹے لوگ دل و جان سے اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کو قبول نہیں کرتے، اور جب عمل کی باری آتی ہے جہاں کہیں مفاد ہوتا ہے وہاں تو یہ بہت دوڑتے ہوئے چلے آتے ہیں، اور جہاں کہیں قربانی کی بات ہو تو وہاں اعراض کرتے ہیں، منہ موڑ لیتے ہیں۔ ان کے مقابلے کے طور پر اللہ سبحانہ و تعالی نے آج اس آیات میں جو آیات ابھی پڑھی گئی ہیں ان میں اللہ سبحانہ و تعالی نے سچے اور مخلص ایمان والوں کا تذکرہ کیا اور ان کے لیے جو کامیابی کا وعدہ ہے دنیا اور آخرت میں اس کا ذکر ہے۔ اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم۔ یہاں تین باتوں کا اللہ نے سچی اور مخلص مسلمان جماعت سے تین باتوں کا وعدہ کیا دنیا میں کہ اللہ یہ تین باتیں انہیں ضرور عطا فرمائے گا۔ فرمایا کہ تم میں سے جو لوگ ایمان لے آئے اور انہوں نے اپنے اس نظریے اور ایمان کے مطابق درست اور نیک اعمال کیے وعملوا الصالحات، ان سے اللہ کا پہلا وعدہ یہ ہے کہ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، انہیں زمین میں حکمران بنائے گا، زمین میں انہیں خلافت اور حکمرانی کا منصب عطا فرمائے گا۔ اور یہ وعدہ اللہ کا ایسے ہی پورا ہوگا کما استخلف الذین من قبلہم، جیسے اللہ نے ان لوگوں کو جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں انہیں زمین میں حکمران اور خلیفہ بنائے۔ یہ اللہ نے ماضی میں بھی اپنے بندوں کو دنیا کی سلطنت حکومتیں عطا فرمائی۔ پہلی بات تو یہ بات سمجھنے کی ہے کہ آج ہمارے ایک طبقے میں جو مذہب سے لگاؤ رکھتا ہے، ٹھیک ہے کہ اس نے اپنے لیے عمل کے طور پر ایک شعبے کو، ایک عمل کے ایک مخصوص شعبے کو اختیار کر رکھا ہے۔ اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے کہ انسان تمام شعبوں میں کام کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا، لیکن یہ بہت بڑی خرابی اور کوتاہی کی بات ہے کہ ایک شعبے میں کام کرنے والا باقی شعبوں کی نفی کر دے۔ آج ہمارے معاشرے میں مذہبی حوالے سے ایک طبقہ اور جماعت ایسی موجود ہے کہ جو حکمرانی کی، سیاست کی مخالفت کرتی ہے، نفی کرتی ہے، بلکہ اس کا انکار کرتی ہے، اور وہ یہ سمجھتی ہے کہ بس دین تو صرف چند ایک اخلاقی رویوں کو درست کر لینے یا چند ایک عبادات کے اعمال جو ہیں ان کو سر انجام دینے کا نام دین ہے۔ یہ بہت بڑی کوتاہی کی بات ہے۔ اللہ جس بات پہ یہاں وعدہ فرما رہے ہیں ایمان والی اور سچی جماعت سے، وہ تو حکمرانی کا وعدہ ہے، وہ دنیا میں خلافت قائم کرنے کا وعدہ ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور حضور کے خلفاء اور جانشینوں نے جس کام کو یہ سر انجام دیا، جن کے ہاتھوں یہ وعدہ پورا ہوا، وہ بھی ہمیں نظر آتے ہیں کہ حکمرانی اور خلافت کا نظام قائم کر رہے ہیں۔ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ریاست مدینہ کے حوالے سے مدینہ منورہ میں ایک حکمرانی کا سسٹم اور نظام قائم کیا،
بہت سارے شہروں کو اپنی زندگی میں فتح کیا. مکہ کو فتح کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. بحرین فتح ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی. جزیرہ العرب میں حکمرانی اور خلافت مسلمانوں کی قائم ہوئی. اور پھر اس سے اگلے دور میں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے تو آپ کے جانشین حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنے تو انہوں نے بھی حکمرانی کا نظام قائم کیا. مزید ممالک کو فتح کیا. اس وقت جو فتنے پیدا ہوئے ان کی سرکوبی کی طاقت و قوت سے ان کو ختم کیا. اور پھر حضرت ابوبکر کے جانشین اور خلیفہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. انہوں نے تو اللہ کے دین کو 22.5 لاکھ مربع میل تک پھیلا دیا اور اس پر اللہ کی حکمرانی قائم کی, خلافت کا نظام قائم کیا. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین جب مکہ مکرمہ سے ہجرت فرما کر تشریف لائے مدینہ منورہ میں تو اس وقت ان کے پاس سوائے ایمان کی دولت کے اور کچھ بھی نہیں تھا. جو ساری زندگی کی جمع پونجی تھی وہ انہوں نے مکہ ہی میں چھوڑی. تمام مال و جائیداد وہاں مکہ میں رہ گئے. عزیز و اقارب بہت ساروں کے مکہ میں رہ گئے. تمام منقولہ اور غیر منقولہ املاک اور جائیدادیں مکہ میں رہ گئے. صرف ایمان کی دولت تھی جسے وہ لے کر مدینہ منورہ میں ہجرت کر گیا. اور یہاں پر بھی دشمن نے پیچھا نہیں چھوڑا. یہاں تک کہ بدر کا معرکہ اور میدان گرم ہوا اور جہاں مکہ کے مشرکوں نے اکٹھے ہو کر مسلمانوں پر جلغار کی. مسلمانوں نے اللہ کی نصرت اور تائید سے ان کو شکست دی. اب یہ شکست ان کے لیے مزید مسلمانوں کے خلاف دشمنی اور عداوت کا سبب بنی. ہر وقت وہ مسلمانوں کو نقصان پہنچانے, ان کو زیر کرنے, ان کے خلاف نبرد آزما ہونے کی تدبیریں سوچ رہے ہیں. مدینہ منورہ میں بھی حالت اس وقت کچھ اسی طرح کی تھی, خوف کی. ہر وقت صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین جنگی حالت میں رہتے تھے, تیار رہتے تھے کہ دشمن کسی وقت بھی حملہ آور ہو سکتا ہے. بعض صحابہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض بھی کیا کہ اللہ کے رسول, یہ خوف, یہ ڈر دشمن کا جو ہم پر اس وقت قائم ہے یہ کب ختم ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جس کا اگلی اس آیت میں ہی اگلے جملے میں وعدہ فرمایا ہے, تو وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ, کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس دین کو جس کو ان کے لیے پسند کرنا ہے اس کو کیا کرے گا؟ قائم کرے گا, اس کو طاقتور بنائے گا. کہ ان کا دین دنیا میں قائم ہوگا, اس کا سسٹم اور نظام بنے گا اور اس کے مطابق انسانیت عمل کرے گی. اور فرمایا وَلَا يُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا, اور ان کے خوف اور بدامنی کو اللہ تعالیٰ امن میں تبدیل کر دے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک وقت آئے گا کہ تم امن سے, سکون سے, اطمینان سے زندگی گزارو گے, اپنے سارے امور اور کام سر انجام دو گے اور تمہیں کسی کا کوئی ڈر اور خوف نہیں ہوگا. اللہ کے سوا تمہارے دلوں میں کسی کا کوئی ڈر نہیں ہوگا. ایسا امن قائم ہو جائے گا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجلس میں تشریف فرما دی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, علی تم نے ہیرا کو دیکھا ہے؟ انہوں نے کہا اللہ کا رسول سنا ہے, دیکھا تو نہیں ہے. یہ یمن کا بہت دوسرا کنارہ ہے. فرمایا کہ وہاں سے ایک عورت تنے تنہا زیور سے آراستہ ہو کر ایک اونٹ پر سفر کرے گی, اس کے ساتھ کوئی نہیں ہوگا, اور وہ بیت اللہ کا طواف کرے گی اور اسے اللہ کے سوا کسی کا کوئی ڈر نہیں ہوگا. اور اسی طرح فرمایا کہ تم کسرا کے خزانوں کو فتح کرو, تمہارے لیے کسرا کے خزانے ان کے منہ کھل جائیں گے, ان کی فتوحات تمہیں حاصل ہوں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امن اور اطمینان ہوگا اور ایسی خوشحالی ہوگی کہ لوگ سونے اور چاندی کو لے کر کسی مسکین اور غریب کو ڈھونڈتے پھریں گے کہ ہم انہیں کچھ زکوٰۃ دے دیں, کچھ صدقہ و خیرات دے دیں, لیکن انہیں لینے والا کوئی نہیں ملے گا. دینے والے ڈھونڈ رہے ہوں گے لیکن لینے والا کوئی نہیں ہوگا. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا
یہ ایک عورت ہیرا سے چلتی ہے، بیت اللہ کا طواف کرتی ہے، لیکن اسے اللہ کے سوا کسی کا ڈر اور خوف نہیں، ایسا امن قائم، ایسی خوشحالی پیدا ہوئی کہ دینے والے ہیں، لینے والا کوئی نہیں۔ مدینہ منورہ میں، اس کے ارد گرد میں جہاں بھی مسلمانوں کی حکمرانی قائم ہوئی، وہاں دینے والے تو ملتے ہیں لیکن لینے والا کوئی نہیں ہے، بھیک مانگنے والا کوئی نظر نہیں آتا، ضرورت مند کوئی نظر نہیں آتا۔ یہ وہ وعدہ ہے جس کو اللہ سبحانہ و تعالی نے مسلمان جماعت کے ذریعے سے پورا فرمایا۔ اور یہ سب سے پہلے وعدہ خلفائے راشدین کے ذریعے سے پائے تکمیل کو پہنچا ہے۔ حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان کے دور تک تو خاص طور پر بڑی فتوحات ہوئی اور دنیا میں اللہ کا یہ دین قائم ہوا، غلبہ دین یہ قائم ہوا۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو دور خلافت ہے وہ کچھ اندرونی خلفشار کا رہا، لیکن پھر وہ بھی جلدی ختم ہو گیا، اور اس کے بعد پھر سے مسلمانوں نے دنیا میں فتوحات حاصل کی، دنیا میں اللہ کی آیت کا وہ مصداق بنے۔ بنو امیہ کا دور ہے، اور پھر اسی طرح بنو امیہ کے بعد بنو عباس کا دور ہے، بنو عباس کے بعد خلافت عثمانیہ کا دور ہے۔ یہ تقریباً 1000 سال کا ایک زمانہ ہے جس میں دنیا میں مسلمانوں نے اللہ کے دین کا نظام قائم کیا۔ ایک ہوتا ہے جزوی طور پر کمزوریاں یاد رکھیں، اب اعلیٰ اور ماڈل نمونے کی حکومت تو خلفائے راشدین کے دور تک کی ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت تک کا جو زمانہ ہے وہ خیر القرون کہا جاتا ہے، وہ ماڈل نمونہ ہے، قیامت تک کے لیے مسلمانوں کے لیے وہ اسوہ کا درجہ رکھتا ہے۔ حضور کا زمانہ اور حضور کے بعد خلفائے راشدین کا یہ زمانہ۔ اس کے بعد انفرادی طور پر تو کمزوریاں ہو سکتی ہیں، لیکن مجموعی طور پر مسلمان جماعت وہ دنیا میں اللہ کے دین کا نظام قائم کی ہوئی ہے۔ بڑی افسوس کی بات ہے، آج کل بڑے بڑے مفکر، مؤرخ اور خود ساختہ بلکہ مستشرقین کے پیدا کیے ہوئے لوگ سوشل میڈیا پر بیٹھ کر بنو امیہ پر طعن و تشنیع کے نشتر چلاتے ہیں، اور کوئی بنو عباس کو برا بھلا کہہ رہا ہوتا ہے، کوئی بنو عثمان کے بارے میں باتیں کر رہا ہوتا ہے، اور پھر بنو عثمان کے ماتحت ہی اس خطے میں جو مغلوں کی حکومت تھی اس کے بارے میں باتیں کی جا رہی ہوتی ہیں کہ جو بڑے عیاش تھے تو اس طرح تھا، اور انہوں نے بس مقبرے بنائے، بڑی بڑی بلڈنگیں بنائی اور کچھ بھی نہیں کیا۔ یہ سوائے جھوٹ کے اور کوئی حقیقت نہیں ہے۔ یاد رکھو، اولاً تو بنو امیہ اور بنو ہاشم ان دونوں کے درمیان میں بڑی گہری رشتہ داری ہیں، اتنی قریبی رشتہ داری ہیں کہ ایک دوسرے کے ساتھ انہوں نے قریب کے رشتے بھی کیے ہوئے ہیں، اور اوپر سے ساری نسل ایک ہے، سب قریش ہیں۔ بنو عبد مناف پر سارے کے سارے جمع ہو جاتے ہیں، یعنی گویا کہ پردادا سب کا ایک ہے، اور پھر اس کے بعد بھی بہت قریبی رشتہ داری ہے، بہت قرب کا ایک تعلق ہے۔ اتنا قرب کا تعلق ہوتے ہوئے وہاں دشمنیاں قائم کرنا، یہ تو پہلے سے دشمنیاں چلی آ رہی تھی، یہ سوائے جھوٹ کر کچھ نہیں۔ آپ اگر تاریخ کھنگالیں گے تو آپ حیران رہیں گے کہ کس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی شادیاں بنو امیہ میں کی، اور پھر اسی طرح خلفائے راشدین ہیں، ان میں کوئی اس چیز کا امتیاز نہیں تھا کہ یہ بنو امیہ سے تعلق رکھتا ہے، یا یہ بنو تمیم سے تعلق رکھتا ہے، یا یہ جو ہے بنو ہاشم سے تعلق رکھتا ہے۔ ہاں، بعض خاندانوں میں بعض کاموں کی صلاحیت و لیاقت زیادہ تھی، جن خاندانوں میں اس کی خصوصیات زیادہ ہوتی ہیں، صلاحیت زیادہ ہوتی ہے، تو صلاحیت کی بنیاد پر وہ کام، وہ امور ان کے سپرد کیے جاتے ہیں، یا وہ ان کی طرف اللہ کا ایک نظام اور سسٹم ہے کہ ان کی طرف وہ امور اور کام چلے جاتے ہیں۔ تو بنو امیہ ان کے اندر حکمرانی کا سسٹم اور نظام شروع سے چلا آ رہا تھا، ان کے اندر باصلاحیت افراد حکمرانی کے حوالے سے، تعلیم و تربیت کے حوالے سے بنو ہاشم میں بہت زیادہ تھا۔ بنو ہاشم نے تعلیم و تربیت کے میدان کو سنبھالا، اور حکمرانی کے نظام کو بنو امیہ نے سنبھالا۔ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ مل کر نظام چلانا، لیکن دشمن یہاں ہمارے سامنے اصل میں
جزوی مسائل میں جو کچھ تھوڑا بہت اختلاف ہوا اس کو بہت زیادہ ابھار کر پیش کرتا ہے، بہت زیادہ بڑھا چڑھا کر پیش کرتا ہے۔ بالکل اسی طرح جیسے مغلوں کے دور میں جو تاریخیں یہاں لکھی گئی ہیں، انگریز نے جو اس خطے میں ظلم ڈھائے، جو بربریت کا نظام قائم کیا، یہاں جو قتل و غارت گیری تقریباً جنگ عظیم اول تک، جنگ 1857 سے لے کر 1914 میں جنگ عظیم اول ہوئی ہے، 1857 سے لے کر 1914 تک 1,30,00,000 کے قریب یہاں انگریزوں نے لوگوں کو قتل کیا اور بہت بری طرح قتل کیا۔ مسلمانوں کو ان کے جسموں پر چربیاں مل کر آگ لگائی گئی، بلکہ انگریز مورخین کا خود کہنا ہے کہ دہلی کے چاندنی چوک پر ایک ان کا وہ جو کرنل ہے وہ کہتا ہے کہ میں جب وہاں آیا تو مجھے چاروں طرف لاشوں سے پٹا ہوا چاندنی چوک نظر آیا۔ یہاں انہیں پھانسی دینے کے لیے کوئی جگہ نہیں ملی تو درختوں کے ساتھ انہوں نے یہاں کے حریت پسندوں کو، مسلمانوں کو پھانسی لٹکایا۔ اور جلیانوالہ باغ میں وہ لوگ جو بیچارے اپنی آزادی کے لیے احتجاج کر رہے تھے، ان کے پاس کوئی اسلحہ نہیں ہے، صرف وہ وہاں جمع ہو کر ایک جلسہ کر رہے ہیں، ایک اجتماع کر رہے ہیں، ایک ایکٹ کے تحت ایک احتجاج ریکارڈ کروا رہے ہیں، تو ان پر ایسی فائرنگ کی گئی کہ وہاں 400 کے قریب تو صرف ایک احتجاج میں لوگوں کو بلا وجہ بغیر اطلاع کے، بغیر وارنے کے قتل کر دیا گیا۔ توپوں کے سامنے لوگوں کو باندھ کر گولے چھوڑ کر ان کے پرخچے اڑائے گئے۔ اتنا قتل و غارت گیری کا بازار گرم ہوا، اتنا خون بہایا کہ دنیا ان کی ان داستانوں کو، ان کی وارداتوں کو سنے تو شرم سے سر ڈوب مرنے کو تیار ہو جائے کہ انہوں نے کیا کیا مظالم یہاں کیے۔ اب ان مظالم کو چھپانے کے لیے 100 کے قریب یہاں انہوں نے تاریخ کی کتابیں خود لکھوائیں، اور وہ لکھوا کر کیا کی، تعلیمی اداروں میں، کیونکہ ان کا حکمرانی کا زمانہ تھا، ہمارے تعلیمی اداروں میں ان کو پھیلایا، بلکہ ان میں ہمارے تعلیمی اداروں میں باقاعدہ نصاب میں شامل کر کے وہ پڑھائی گئی، اور وہی ہمارے نوجوان نے پڑھی ہیں۔ اس کو پڑھ کر وہ آج کیا کرتا ہے، اپنی اسی جو لارڈ مکالے نے نظام تعلیم مرتب کیا تھا تو اس کے پیچھے اس نے ایک بات کہی ہے، آن دی ریکارڈ یہ چیز موجود ہے، اس نے کہا کہ ہمارا نصاب تعلیم پڑھنے والا نوجوان اپنی تاریخ سے بدظن ہو جائے گا، وہ اپنے بزرگوں کو، اپنے بڑوں کو وہ برا بھلا کہے گا، اور وہ بظاہر تو ہندوستانی ہوگا لیکن سوچ اور فکر کے اعتبار سے ہندوستانی ہوگا۔ ہم ایسا نصاب تعلیم مرتب کر رہے ہیں۔ آج اسی کا نتیجہ ہے کہ آج ہمارا نوجوان وہ اپنے اسلاف کو برا بھلا کہہ رہا ہوتا ہے، جی کوئی بنو امیہ کے بارے میں بیٹھے باتیں کر رہا ہوتا ہے، کوئی اسی طرح دوسری خلافتوں کے بارے میں اسی طرح کی باتیں اور پروپیگنڈے کر رہا ہوتا ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ مجموعی طور پر مسلمانوں کی جو حکومتیں دنیا میں قائم ہوئی ہیں اس کے نتیجے میں امن قائم ہوا، دنیا میں امن تھا۔ مسلمان جہاں بھی گئے ہیں بلا تفریق، رنگ، نسل، مذہب، انہوں نے امن کو قائم کیا، عدل و انصاف مہیا کیا، خوشحالی پیدا کروایا۔ اب یہ فلسطین کا مسئلہ ہی دیکھیں، جب تک یہ فلسطین کا علاقہ مسلمانوں کے زیر حکومت رہا ہے، خلافت بنی عثمان کے ماتحت رہا ہے، بنو عباس کے ماتحت رہا، یہاں امن تھا، یہودی بھی یہاں رہتے تھے۔ یہ تو نہیں تھا کہ یہودیوں کو یہاں سے نکال دیا گیا، لیکن وہ اپنے آزاد اور امن کے ساتھ آزاد طریقے سے وہ یہاں عبادت کرتے رہے۔ کوئی کسی قسم کا یہاں جھگڑا، فتنہ و فساد، لڑائی اور خون خرابہ نہیں تھا۔ لیکن جب سے دشمن نے یہاں اپنی کاروائیاں اور کارستانیاں کی، بنو عثمان کی خلافت کو ختم کیا، ملکوں کو توڑا، تقسیم کیا، اور یہاں پر اپنی ایک صہیونی ایک تنظیم کے ذریعے سے یہاں قبضہ اور غلبہ پایا، اس وقت سے بدامنی ہے، انتشار ہے۔ وہاں فلسطین کا حال دیکھ رہے ہیں کہ خون سے وہ لوگ لوہان ہوا پڑا ہے، اور اس پر آج کوئی آواز اٹھانے کے لیے تیار نہیں۔ قتل و غارت گیری کا بازار گرم ہے وہاں،
اور اس کے علاوہ دنیا بھر میں جہاں بھی دیکھیں انہوں نے کیا عراق کیا حال کیا، لیبیا کا کیا حال کیا ہے، اسی طرح افغانستان میں دیکھیں کہاں انہوں نے قتل و غارت گیری اور تباہی و بربادی نہیں برپا دی، لیکن پھر بھی کہتے ہیں کہ مسلمان دہشت گردی جو ہے، یہ الگ بات ہے کہ دہشت گردی کے واقعات کچھ مسلمانوں سے کروائے جاتے ہیں، کچھ ایسے جذباتی شدت پسند لوگ تیار کروا کے ان سے کچھ ایسے واقعات کروائے جاتے ہیں جن کے اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور اس کو بہت بڑھا چڑھا کر پیش کر کے پھر اسلام کو بدنام کیا جاتا ہے۔ اصل یہ ہے کہ دنیا میں اسلام امن کا داعی بن کر آیا ہے، دنیا میں امن قائم کرنے کے لیے ہے۔ اسی کو اللہ نے فرمایا کہ ایمان اور عمل صالح والوں سے اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ اللہ ان کو دنیا میں حکمرانی بھی دے گا، اور اسی طرح ان کی بد امنی اور جو معاشروں میں خوف ہوگا اس کو تبدیل کر کے اللہ امن پیدا کرے گا جی، اور اللہ ان کے اس پسندیدہ دین کو مضبوط کرے گا، پائیدار کرے گا، اس کا ایک نظام اور سسٹم بنے گا، اور یہ وعدہ یقیناً پورا ہوا ماضی میں جی۔ اور آج بھی اگر مسلمان اس بات پر آ جائیں جو اللہ نے پہلی شرط لگائی ہے کہ ایمان اور عمل صالح کی زندگی کو اختیار کر لیں، تو یقیناً اللہ کا وعدہ پھر بھی ہمارے حق میں پورا ہوگا۔ لیکن افسوس یہ کہ آج مسلمانوں نے ایمان کو اور عمل صالح کو چھوڑ رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں مسلمانوں یعبدوننی، میری ہی بندگی کرو، میری ہی اطاعت کرو، میری ہی احکامات اور قوانین پر عمل کرو، لا یشرکون بی شیئا، میرے ساتھ کسی اور طاقت و قوت کو شریک نہ مانو، کسی اور کے سامنے جھکنے لگ پڑو۔ آج ساری مسلمان ریاست امریکہ کے سامنے جھک رہی ہے جی، اس کے تابع ان سے قرضے لیتی ہیں، اپنی مرضی سے کوئی فیصلے نہیں کر سکتی جی۔ تو ایسا نہ کرو، یہ شرک کرنا ہے، یہ اللہ کی طاقت و قوت پر اعتماد اور بھروسہ نہ ہونا ہے۔ فرمایا ومن کفر بعد ذالک، جس نے اس کے بعد بھی کفر کیا، تو یاد رکھو وہی لوگ ہیں جو اللہ کے قانون کو توڑنے والے ہیں، جس نے اللہ کی اتنے بڑے انعام کو حاصل کرنے کے بعد پھر بھی اس کی ناشکری کی، فرمایا فاولئک هم الفاسقون۔ اور واقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اپنی تعلیم و تربیت کے لیے مسلمانوں نماز کا نظام قائم کرتے رہے۔ نماز مسلمان جماعت کے لیے ان کی تعلیم و تربیت کا سب سے بڑا اور اہم ذریعہ ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ انسانیت کی خدمت کرتے رہو، ان پر اپنے مال خرچ کرتے رہو زکوٰۃ کی صورت میں۔ فرمایا وآتوا الزکاۃ وأطیعوا الرسول، اور رسول کی اطاعت کرتے رہو تو لعلکم ترحمون، اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ تم پر یقیناً رحم کیا جائے گا، اور دنیا میں بھی اللہ تمہیں عزت اور حکمرانی سے سرفراز فرمائے گا، اور آخرت میں بھی تم پر اللہ کی مہربانی ہوگی۔ لا تحسبن الذین کفروا، اے پیغمبر اور پیغمبر پر ایمان لانے والی جماعت، تم ان لوگوں کے بارے میں ہرگز گمان نہ کرو جنہوں نے اللہ کی تعلیمات کا انکار کیا ہے کہ معاجزین فی الارض، کہ وہ ہمیں زمین میں بے بس اور عاجز کر دیں گے، ان کے ہی یہ ظلم و ستم چلتا رہے گا، وہی بد امنی پھیلاتے رہیں گے، وہی ان کا اقتدار رہے گا۔ نہیں، ایسا ہمیشہ نہیں ہو سکتا ہے، بشرطے کہ تم اللہ کے احکامات اور قوانین پر عمل کرو، ان کا تو آخرت میں بھی ٹھکانہ جہنم ہے، ومأواہم النار ولبئس المصیر، اور جس کا ٹھکانہ جہنم ہوا اس سے برا ٹھکانہ اور جگہ کوئی نہیں۔ اس سے ایک اور بات بھی سمجھ آئی، جو ایک طبقہ خلفائے راشدین کے اوپر طعن و تشنیع کرتا ہے، وہ بھی اللہ کی ان آیات مبارکہ کا در حقیقت انکار کرتا ہے۔ خلفائے راشدین وہ ہیں جو سب سے پہلی ان آیات کا مصداق ہیں کہ اللہ نے ان کے ہاتھوں یہ وعدہ پورا فرمایا، اور خود ان کی کتابوں میں یہ چیزیں موجود ہیں کہ کافیہ جو اہل تشریح کی وہ کتاب ہے حدیث کی، اس کے اندر یہ حدیث موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ خندق کے موقع پر ایک چٹان خندق کھودتے ہوئے جب راستے میں آ گئی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کدال لے کر، وہ چٹان نہیں ٹوٹ رہی تھی مسلمانوں سے، حضرت سلیمان فارسی سے کدال لی، یا ان کے حصے میں وہ چٹان تھی، یا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دونوں طرح کی روایات آتی ہیں۔ تو پہلی ضرب لگائی تو وہ اس سے ایک چنگاری نکلی اور ایک روشنی اس سے پھوٹی، تو اس میں سے عجیب و غریب کچھ تصویریں نظر آئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشی کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا کہ اللہ نے مسلمانوں کے ہاتھوں کسریٰ کو فتح کیا، اور دوسری
آپ نے جب کدال ماری تو اسی طرح کیسر کا، پھر یمن کا ذکر کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بشارت پر صحابہ بڑے خوش ہوئے اور فرمایا اللہ اکبر، سب نے مل کر نعرہ تکبیر بلند کیا۔ تو یہ جو کیسر و کسریٰ کی فتوحات ہیں، یمن کی فتوحات ہیں، یہ در حقیقت صحابہ کرام یعنی خلفائے راشدین، خاص طور پر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں میں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں میں۔ تو جن صحابہ کرام کے بارے میں یہ پیشین گوئیاں حضور فرما رہی ہیں، خود قرآن جن کے بارے میں وعدہ فرما رہے ہیں، تو ان کی خلافت کے بارے میں ہی باتیں بنانا، جن کی خلافت تو برحق نہیں تھی، انہوں نے غصب کر لیا، انہوں نے جو ہے دوسروں کے حقوق کو چھین لیا، اس طرح کی پراپوگنڈے یہ در حقیقت دشمن کی طرف سے پھیلائے ہوئے ہیں، جو در حقیقت قرآن و حدیث کے خلاف ہیں۔ اس طرح کی باتوں سے آج مسلمانوں کو بچنا چاہیے اور اپنے اکابرین کے، اپنے صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ ہم سب کو اس کی توفیق